السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، جنت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ عربی زبان میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ جنت کہاں پر ہے؟ جنت 7ویں آسمان پر ہے۔ جنت کی چھت کیا ہے؟ جنت کی چھت عرش الہی ہے۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی۔ جنتی حوریں ایسی حسین ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کا دریا ہے۔ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا خالص مشک ہے۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے، اور نہ جنتیوں کی کبھی جوانی ختم ہوگی۔ جنتی کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ جنت کی مٹی زعفران ہے۔ جنت کی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کے سفر جتنا ہوگا۔ جنت کے درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ اس درخت کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اس کو طوبیٰ کا درخت کہا جاتا ہے۔ جنتیوں کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام جیسا، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام جیسی، اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کے مثل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہٰذا نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں ریشمی بوٹی کا درخت ہے جس سے جنتی لباس تیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں وہ ہر شے ہوگی جو تمہارا دل چاہے اور آنکھیں پسند کریں۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہیں۔ جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے، تو تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ میرے محترم دوستو، جنت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنت کے حصول کے لیے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھا کریں، صدقہ کا اہتمام کریں۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ قیامت میں ہر شخص اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے لوگ اس کو برا جانتے تھے کہ کوئی دن صدقہ کرنے سے خالی جائے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کوئی مانگنے والا تیرے پاس سے خالی نہ جائے، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی دے دیں جی۔ جو بھی مانگنے والا ہے، جو بھی سائل ہے، اس کو ضرور دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ جنت کے متعلق چند اہم معلومات ہیں، حدیث شریف کی روشنی میں ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو، وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔